اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، اور ہم اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 7ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ، وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے میں مدد دے، اور اس میں مجھے بیکار باتوں اور گناہوں سے بچائے رکھ، اور اس میں مجھے یہ توفیق دے کہ ہمیشہ تیرے ذکر و فکر میں رہوں، اے گمراہوں کو ہدایت دینے والے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف کہ جہاں ہم قرآن مجید سے متعلق کچھ باتیں بیان کرتے ہیں، اور آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں جناب ہود علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ جناب ہود علیہ السلام کا نام ہود ہے، اور ہود کا میننگ ہوتا ہے ہدایت کرنے والا، جو اپنی قوم کو راہ راست دکھاتا ہے اسے ہود کہتے ہیں۔ اور جناب ہود کے نام پر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایک سورہ بھی نازل کیا ہے۔ ان کے نام کا ایک سورہ قرآن مجید میں موجود ہے جسے ہم سورہ ہود کہتے ہیں۔ اور جناب ہود علیہ السلام قوم عاد سے متعلق تھے، آپ قوم عاد ہی کی ایک فرد تھے، مگر اس سلسلے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ہود علیہ السلام نے قوم عاد میں رہنمائی کا سلسلہ شروع کیا، اور رہنمائی کے سلسلے کے ساتھ ساتھ مگر ان کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ آپ نے قدم با قدم ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں راہ راست کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے آپ کی بات کو بالکل نہ مانا اور آپ کی مذاق کرتے رہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں قوم ہود یا قوم عاد، جس میں قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہیں کس طریقے سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوئی ہے، یہ باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا سورہ حاقہ اور اس کی آیت نمبر 6 اور 6 کے بعد سے جتنی بھی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، انہوں نے قوم عاد پر سخت ترین عذاب کی داستان کو بیان کیا ہے۔
بہت زیادہ سخت ترین عذاب ان پر نازل ہوا، اور تاریخ میں روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ قوم عاد پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ باران رحمت سے بالکل محروم ہو گئے اور ان کے یہاں باران رحمت آنی بند ہو گئی، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی اور وہ سخت پریشان تھے، اور ایسی حالت تھی کہ اس حالت میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ اسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر بادل منڈرا رہے ہیں، اور وہ بادل ان کے گھروں کی طرف، ان کی کھیتی اور پہاڑوں کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے خوش ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بادل ہمارے لیے باران رحمت لے کر آ رہے ہیں، بارش لے کر آ رہے ہیں، اور بارش کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ خوش خیالی میں مبتلا ہوئے، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اب ہمارے یہاں سے قحط ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کہ جسے وہ باران رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے، وہی بادل ان کے لیے سخت عذاب کا اعلان بن کے آیا۔ اور اس بادل کے بعد تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ ایک سخت تیز آندھی چلنا شروع ہوئی کہ جس آندھی نے ان کے گھروں کو برباد کر دیا، ان کی فصلوں کو اور ان کے جانوروں کو۔ بلکہ قرآن مجید کا سورہ ذاریات کی آیت نمبر 42 میں تو ارشاد الہی یہاں تک ہوتا ہے، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کا اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ ہوا جس کے بھی پاس سے گزر جاتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیتی تھی، یعنی ہڈی، ٹوٹی ہوئی ہڈی، اس طرح کی ہڈی کہ جس میں رمق حیات اور اس کی کوئی اصلی شکل پہچان میں نہیں آتی، اس طرح کی ہڈی وہ ہوا بنا دیتی تھی۔ لہذا اس پوری داستان سے، جناب ہود علیہ السلام کے تذکرے سے اور قوم عاد کے دردناک عذاب کی داستان سے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جناب ہود خود اسی قوم میں سے ایک فرد تھے اور انہی کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اپنے نبی کی باتوں کو نہیں مانا، تو وہ دردناک عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے، انہیں دردناک عذاب سہنا پڑا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خود اپنی قوم بھی نبی الہی عذاب سے اس وقت بچا سکتے ہیں جب ان کی قوم ان کی بات اور ان کے عمل پر عمل پیرا ہو، ان کی بات کو فالو کرنے والی ہو، اور اگر نبی کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر قوم عاد دردناک عذاب سے نہیں بچ پائے گی۔ تو صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہماری قوم میں اگر وہ یہ خیال کرنے لگے کہ ہم نبی خدا کی قوم کے افراد ہیں، ہماری قوم میں نبی خدا ہے، وہ زندگی کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ نبی خدا سے متعلق ہو کر ان کی باتوں کو مان کر عمل کی زندگی میں ان پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہذا یہی ہے، چاہے قوم عاد ہو یا جناب نوح کا بیٹا ہو، جناب نوح کے بیٹے نے اپنے بابا کی باتوں کو نہ مان کر ہلاکت میں مبتلا ہو گیا، قوم عاد نے اپنے نبی پیغمبر کی باتوں کو نہ مان کر وہ بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہوئی۔ لہذا نبی اور ائمہ کا سب سے بڑا ماننے والا وہی ہے، سب سے بڑا چاہنے والا وہی ہے جو انہیں ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں کو بھی مانتا ہے۔
آئیے بس انہی چند باتوں کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرما، اور ہماری عبادت اور روزوں کو اس مہینے میں قبول و مقبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا شہ اولیاء وارث مصطفیٰ، یا علی مرتضیٰ، یا علی الیاء، یا علی یا علی یا علی۔ مولا 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 مولا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا آ کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوگے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، پر محمد و آل محمد صلوات۔